سوال تحریر فرمایا، کئی صفحات پر مشتمل ہے اور اس کا سارا تعلق تصوف سے ہے، اور آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ کی قبروں پہ جانا اور وہاں سے فیوزات کو حاصل کرنا اور عرس میں شریک ہونا، یہ سب کیا ہے؟ ہم بڑی تفصیل سے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھیں، خلاصہ مختصر سا یہ ہے کہ انتظامی امور کو تشریعی امور سمجھنا یہ گمراہی ہے۔ بس انتظامی امور ہیں، آج سے 2 صدی پیچھے چلے جائیں نا، کہ بھئی حضرت کا انتقال ہو گیا، شیخ کا رحمہ اللہ، والدہ کا انتقال، والد کا انتقال۔ اچھا بھئی دیکھو، آج چاند کی 15 تاریخ ہے، تو آئندہ سال چاند کی اسی مہینے کی 15 تاریخ کو پھر جمع ہو جائیں گے ایصال ثواب کے لیے۔ کوئی جلسہ کر لیا تاکہ گاؤں کے لوگوں کو ہدایت ملے وغیرہ وغیرہ، یہ انتظامی امور ہیں نا۔ شریعت نے کب کہا ہے 12 تاریخ کو جمع ہونا ہے؟ 13 کو ہو جاؤ تو کیا، اور 11 کو ہو گئے تو کیا، کچھ بھی نہیں، بس ٹھیک ہے۔ یہ انتظامی امور ہیں۔ کیا پکنا ہے؟ اچھا چنے والے چاول پکا لیتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ وہ نہیں، مرغ پلاؤ پکائیں گے۔ شریعت کو اس سے کیا پڑی ہے؟ آپ نے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکانا ہے نا، تو مرغوں میں چنے شامل کر لیں یا چاول میں چنے شامل کر لیں، خدا کو اس سے کیا بحث ہے؟ وہ تو دل کے اخلاص اور دل کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ یہ انتظامی امور، جب لوگوں نے ان انتظامی امور کو شریعت قرار دیا تو پھر ضروری تھا کہ علماء حق اٹھتے اور کہتے، لوگوں کو سمجھاتے کہ یار یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ صرف دنیا کے انتظامات سے تعلق رکھتی ہیں، اگر 13 کو کر لیا اور 15 کو کر لیا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جاہل اٹھے، ان کا نہیں 12 کو ہی ضروری ہے۔ یہ چپکلش تھی۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے انتظامی امور کے متعلق کہا کہ شریعت نہ بناؤ، اگر شریعت بناؤ گے تو یہ بدعت ہے نا، تم ایک ایسی چیز دین میں داخل کر رہے ہو جو حقیقت میں نہیں ہے۔ ایک بزرگ ہے، ان کا عرس ہوتا ہے مثلاً 28 صفر کو، ایک آدمی کہتا ہے حضرت کے لیے ایصال ثواب ہی کرنا ہے نا، 28 کو تو مجھے فرصت نہیں، میں جا رہا ہوں انگلینڈ، اور 30 کو واپس آ جاؤں گا، اور 30 کو ہم یہ تقریب ایک منعقد کر لیں گے، غریبوں کو کھانا کھلا دیں گے۔ اب کوئی خاندان میں اٹھ کھڑا اور کہ جی 30 تو ہو ہی نہیں سکتی، 28 کو ہی کرنا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے، اپنی خواہش کو شریعت کے لبادے میں پیش کرتا ہے، شریعت کہتی نہیں تو شریعت پہ جھوٹ بولتا ہے، اسی کا نام بدعت بھی ہے۔ یہ انتظامی امور ہے، اور ان جھگڑوں نے امت کو پورا تقسیم کر دیا کہ دیوبندیت کیا ہے اور بریلویت کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے رکھی تھی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے حافظ احمد صاحب۔ حافظ احمد صاحب حیدرآباد دکن بھی تشریف فرما ہوتے تھے، دارالعلوم کے محتمم بھی تھے، اور حافظ احمد صاحب رحمہ اللہ ان کی سوانح عمری بھی اب آئی ہے، کمال کی شخصیت تھی، اور دارالعلوم دیوبند کا انہیں محتمم بنا دینا اکابر کا بہت بڑا انتخاب تھا، ایسے ہی تو نہیں چل رہا تھا۔ پھر ان کے بیٹے تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جن لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کا محتمم بنایا تھا وہ ان سے کہیں زیادہ اعلیٰ و اصفیٰ اور اتقیٰ تھے بنسبت ان کے جنہوں نے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ سے منصب چھینا تھا۔ اب تو 50 سال ہو گئے ہیں، اب تو تاریخ سامنے ہے نا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ سنے، باتیں سنی، اور کیا کہنا ان کا، ان جیسا خطیب اب تک کوئی ہندوستان میں نہیں آیا۔ اور پھر اپنے دادا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمتیں جو ان کو پتہ تھیں، کمال کا بیان تھا۔
یعنی ہم نے اپنے بچپن میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی تقاریر سنی، اور پھر جب ہم نے علم کلام کو پڑھا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہم نے قاری عبدالرشید صاحب اپنے استادوں سے پڑھی، تو پھر رہ کے خیال آتا تھا کہ اچھا یار یہ تو وہ بات تھی جب ہم بچے تھے تو حضرت نے ارشاد فرمایا تھا۔ ہم زیادہ نقل وقل میں نہیں جاتے کہ کس نے کیا، ہم اپنی ذاتی بات کیوں جھوٹ بولیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھپی ہے ان کی تقاریر اور یہ چیزیں 11-12 جلدوں میں ہیں۔ حکیم الاسلام انہیں کہا جاتا ہے۔ قاری محمد طیب صاحب، مفتی محمد شفیع صاحب دارالعلوم کراچی کے بانی، یہ سب لوگ آپس میں بالکل بلا تکلف دوستی یاری تھی رحمہم اللہ۔ مفتی محمد حسن صاحب جامعہ شرفیہ کے بانی ایک، اس طرح گن لیتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی، مفتی محمد شفیع، مولانا ادریس کاندھلوی، یہ سب کے سب حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے خلفاء میں سے تھے، اور سب ایک دوسرے کے باہم شیر و شکر تھے۔ کیا فرشتوں سے برتر اور بہتر ان کی مجلسیں ہوتی تھیں رحمہ اللہ۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو چھپی ہیں نا تقاریر، اس میں 10ویں جلد آپ دیکھ لیں، اس میں ایک جگہ آیا ہے افادات علم و حکمت۔ دیوبند کا مسلک آپ کو اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس دیوبند کے مسلک پہ نہ جائیں جو پاکستان میں مختلف شقوں میں تقسیم ہو کے اپنے آپ کا انتساب دیوبند کی طرف کر رہے ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے معتمم رہے ہیں، اور پوتے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت اس میں کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا مسلک یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر جانا انتہائی برکت کا ذریعہ ہے، فیض کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے یہی پوچھا ہے سوال میں کہ اولیاء اللہ کی قبروں سے فیض ہوتا ہے یا نہیں، یہ حضرت رحمۃ اللہ اس کا جواب دیا ہے۔ اور علماء دیوبند کے ہاں خود بیعت و ارشاد کا سلسلہ ہے۔ ہم لوگ ویسے تو چشتی کہلاتے ہیں، لیکن چاروں خاندانوں میں ہمارے بزرگ ریاضتیں بھی کرواتے ہیں اور اجازت بھی دیتے ہیں، یعنی چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ۔ اور دل تھام کے اگلی عبارت بھی پڑھ لیں۔ ہمارے دیوبند کے مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی تھے۔ مولانا عزیز الرحمان صاحب اور مولانا حبیب الرحمان صاحب، یہ سب لوگ دارالعلوم دیوبند میں بڑے بڑے اساتذہ کا درجہ اور سب ان کے ہاتھ میں۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ جو تھے نقشبندی تھے، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت تھے، اور وہ آگے شاہ عبد الغنی صاحب اور پھر حضرت مجدد رحمۃ اللہ۔ ہر سال حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر عرس کے موقع پہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ دارالعلوم کے مفتی اعظم تھے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، اور ہر سال حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ دیوبند سے تشریف لے جاتے تھے، اور اس طرح جاتے تھے کہ شاید ہی کوئی مفتی ایسے جاتا۔ یہ ہے دارالعلوم کی چیز۔ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ 1 سال کے لیے دیوبند میں جا کر پڑھنا اور سند لے کے آ جانا، اس سے دیوبندیت میں نہیں آتی۔ کم سے کم 3 سال دیوبند میں رہے تک پتہ چلے کہ دیوبند کے اکابرین کا مزاج کیا۔ اسی عرس کو، تاریخ کو جب لوگوں نے ضروری سمجھا اور شریعت کا حصہ گردانا، تو پھر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مخالفت کی، حتیٰ کہ ڈانٹا بعض لوگوں کو کہ جب حضرت عبد القدوس صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ کے عرس گنگو میں ہوتا ہے، مت آیا کرو ان دنوں میں۔ لوگ کہیں گے دیوبند کا شیخ الحدیث بھی عرس میں جا رہا تھا۔ یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے کہا ہے، جو فرق ہے دونوں میں ہم نے اسے واضح کر دیا۔ آگے چل کے کہتے ہیں کہ یہ حضرات تقریباً
پورے سلسلے کے جس قدر اولیاء اور بزرگان کے مزارات پر حاضر ہوتے تھے اور قبر سے فیض حاصل قبور سے کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند یعنی حضرت کے دادا رحمہ اللہ اکثر و بیشتر سال میں کلیر شریف حاضر ہوتے، اور اس انداز سے کہ میرے خیال میں آج بھی کوئی بزرگوں کا معتقد شاید اس انداز سے نہ جاتا ہو۔ روڑکی سے 6 میل کے فاصلے پر حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور شہر کے کنارے کنارے راستہ جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نہر کے کنارے پٹری پر پہنچ کر جوتے اتار لیتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی جب حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتے تھے تو 6 میل پہلے جوتے اتار لیتے تھے، 6 میل ننگے پیر طے کر کے وہاں پہنچ کے عشاء کی نماز کے بعد روضے میں داخل ہوتے۔ یہ دیوبندیت ہے۔ اب یا تو یہ کہہ دیں کہ حضرت نے اپنے دادا پہ جھوٹ بولا ہے ولیعذ باللہ، اور یہ مانیں کہ اتنی بھی بات بڑھانے کی نہیں ہے کہ امت کو ٹکڑوں میں تم تقسیم کرو، ایک دوسرے پہ گمراہی کے فتوے لگاؤ۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 6 میل حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کیا ہے وہ ہم عرض کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے جس چیز کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے اس کی عزت اور احترام ہے کہ وہاں ننگے پاؤں جائے۔ سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ دونوں عیدین کے موقع پہ عیدگاہ میں جاتے تھے، ننگے پاؤں جاتے تھے کہ عیدگاہ ایسی جگہ ہے، مسجد ایسی جگہ ہے، خدا یاد آتا ہے۔ اس لیے جو شوق ہے نا تفسیق اور تکفیر کا، اس کو کم کرنا چاہیے۔ اللہم ارنا الحق کما ہی، اللہ حق کو حق کی صورت میں دکھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں 12 میل، 6 میل آنا 6 میل جانا ننگے پاؤں۔ یہ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ پوری رات مزار پر گزارتے، اس میں ریاضتیں، مجاہدہ، استفاضہ اور حصول فیض کرنا، اور صبح کی نماز کے لیے وہاں سے نکلتے تھے۔ اب کوئی اگر اپنے مشائخ کے مزارات کی طرف ننگے پہنچ جاتا ہے تو کیا ہے؟ آپ کے بزرگ بھی تو یہ کرتے رہے، حرج کیا ہے آخر؟ یا تو یہ کہیں وہابی، یا تو یہ بات کریں اہل حدیث، تو پھر تو بات ہو۔ اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہتے ہو، پھر مخالفت بھی کرتے ہو، اس لیے کہ پڑھا نہیں ہے نا، تعلیم نہیں نہ ہوئی، صرف جذبات، محض جذبات۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری اسی کی عبارتیں، جس قدر بھی ہندوستان میں سلسلے کے اکابر ہیں سفر کر کے ان کے مزارات پر حاضر ہوئے۔ یہ تو قاری طیب صاحب لکھتے ہیں، ہم نے خود دیکھا۔ مولانا سعد مدنی صاحب ملتان تشریف لے جا رہے تھے، لندن میں ایک ان کے مرید تھے، بارہا وہاں ان کی خدمت میں جانا ہوا، وہ آ رہے تھے ملتان، تو انہوں نے حضرت مولانا سعد صاحب کی دعوت اپنے یہاں کی تھی، تو راستے میں گاڑی پہ سفر ہو رہا تھا اور حضرت نے فرمایا کہ درمیان میں پاک پتن بھی ہے، وہاں بھی چلیں گے۔ بغیر کسی سان و گمان کے گاڑی پاک پتن گئی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، اور وہ کافی دیر وہاں بیٹھے رہے، دعا مانگی اور پھر تشریف لے گئے۔ یہ ان کے والد حضرت مدنی رحمۃ اللہ کو ذکر کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جہاں بھی سفر کرتے تھے درمیان میں اکابر کے مزارات پڑھتے تھے تو وہاں بھی تشریف لے جانا ہوتا تھا۔ شاہ محب اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار الہ آباد میں ہے، تو وہاں گئے، اس کے بعد کلیر شریف گئے اور اجمیر شریف الگ گئے۔ اسی طرح میں نے بھی ان تمام مزارات کی حاضری بھی دی ہے، اور جب موقع ملتا ہے حاضر ہوتا ہوں۔ یہ دیوبند کے اکابر ہیں۔ اب یہاں فتویٰ لگا لیں جو آپ نے لگانا، نہ کریں، نہ کریں۔ حنفیت کا دعویٰ چھوڑ دیں، دیوبندی ہونے کا دعویٰ چھوڑ دیں، اور غیر مقلدوں کے اثرات آپ قبول کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن جن کا نام آپ لیتے ہیں نا ان کو نہ بدنام کریں۔ ہم جو طالبان کے خلاف بولتے ہیں
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ حنفیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کرتوت اور کام وہ کرتے ہیں جو وہابیوں کے. وہابی حنفی نہیں تھے، حنبلی بھی نہیں تھے، والعیاذ باللہ. اگلے صفحے بھی سن لیجئے، ایک لطیفہ ہی ہے. ایک موقع تھا جب دیوبندی بریلوی سب علماء کو جمع ہونا تھا، تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے، کیونکہ جو بریلوی حضرات تھے انہیں یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم نہ گئے تو سب نکھٹو گئیں گے اور ہماری بات گر جائے گی، تو اپنا ایک نمائندہ بھیجا. بریلوی حضرات نے اس کانفرنس میں نمائندہ کس کو بھیجا؟ سب سے بڑے مفتی برہان الدین صاحب جو جبل پور کے رہنے والے تھے، وہ تشریف لائے. تو جبل پور سے مفتی برہان الدین صاحب پکے بریلوی مسلک کے، وہ تشریف لائے. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے اس وقت محتمم تھے، لکھتے ہیں کہ وہ آئے اور مجھے اس موقع پہ صدر بنایا گیا. کانفرنس کی صدارت تھی، تو میں نے ان کی انتہائی آؤ بھگت کی. جب وہ تشریف لائے تو 20 قدم آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرنا، ہر 5 منٹ کے بعد پان پیش کرنا، ہر 5 منٹ کے بعد چائے پیش کرنا. یہ مفتی برہان الدین صاحب بریلوی کی تعظیم اور عزت تھی. اور ان کی باتیں بھی بڑی عقیدت کی نگاہ سے سنی کہ جو سچی بات کہے اسے ماننا چاہیے. سچی بات، شیعہ، قادیانی، مرزائی، سنی، دنیا میں جو سچی بات کہتا ہے نا، سچ کو ماننا چاہیے. وہ بہت متاثر ہوئے. جب جلسہ ختم ہوا تو انہوں نے کہا میں نے سنا ہے آپ حج کے لیے جانے والے ہیں. میں نے عرض کیا ارادہ تو ہے. تو مفتی برہان الدین صاحب نے کہا کہ روزہ مبارک اقدس پہ میرا سلام پیش کر دیجیے گا. میں نے کہا انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا. میں نے کہا کہ تکفیر تو ختم ہوئی، یعنی بریلوی حضرات جو ہمیں کافر کہتے ہیں وہ تو قصہ ختم ہوا نا. یہ لطیفہ ہے. کہتے ہیں کیوں؟ تو میں نے کہا کہ کسی کافر کے ذریعے روزہ مبارک پر کوئی تھوڑے ہی سلام بھجوائے گا. کہ مفتی برہان الدین صاحب اگر ہم کافر ہیں دیوبند والے، تو کوئی کسی کافر کو کہے گا کہ جا کے سلام میرا بھی پیش کرنا؟ اس کا مطلب ہے کفر کا فتویٰ تو آپ کی طرف سے ہم پہ ہٹ گیا. غرض باہم ملنے سے سینکڑوں شبہات رفع ہوتے ہیں. بہت سے منافع ان کے ہاں ہیں جن سے ہم محروم ہیں، اور بہت سے منافع ہمارے یہاں ہیں جن سے وہ محروم ہیں. رلے ملیں گے تو ایک دوسرے سے فائدہ تو اٹھائے گا. رلے ملے تو ایک دوسرے سے فائدہ تو اٹھائے گا. یہ ہے دیوبند کا مزاج، اور یہ ہے دیوبند کا مسلک، اور جو اکابر کرتے ہیں. اس لیے وہاں کے سیاسی حالات بھی ہم سے مختلف ہیں. یہاں جو دیوبند کی طرف نسبت اور یہ اور اس طرح کی چیزیں، اور پھر اس پہ لوگوں کو لڑانا اور امت کو ٹکڑے کرنا، یہ دیوبند کا مزاج نہیں رہا. اسی لیے ہم سب کے لیے بہت بڑی ایک مثال دارالعلوم کراچی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ جذباتی تحریکات میں اٹھے ہوں، کبھی نعرے لگائے ہوں، کبھی کفر اسلام کے جھگڑوں میں پڑے ہوں؟ کچھ نہیں. ایک طرف بس اپنا کام کرنا ہے، علمی کام، تحقیقی کام، وہ کام اور وہ فکر جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہو، یہ کام کرنے چاہیے.